والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کائنات کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات گرامی، تفسیر کے تسلسل میں ایک ہلکا سا وقفہ ہو گیا، کیونکہ گزشتہ تفسیر 17 اگست کو ہوئی تھی. اس کے بعد 24 اگست اور 31 اگست یہ دونوں اتوار 12ویں شریف کے بیانات میں نکل گئے. بہرحال محفلیں تو سجیں مگر تفسیر کی نہیں بلکہ تقریر کی. رب کا کرم ہے کہ اب تفسیر قرآن کے لیے ہم اور آپ حاضر ہو چکے ہیں. جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 185 یعنی 185 نمبر کی آیت ہے. پروردگار اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس، ہر جاندار، ہر زندہ، ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنے والا ہی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، یقیناً تمہارا اجر تم کو مکمل طور پر دے دیا جائے گا یوم القیامتی، قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار، جو جہنم کی آگ سے رہا کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت کے اندر پہنچا دیا گیا، فقد فاز، تو یقیناً وہ کامیاب ہوا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور، سوائے دھوکے کے ساز و سامان کے. یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ رہا. بس آیت عربی میں ہے، اسے میں نے اردو کا رنگ دے دیا ہے، اسی کا نام ہے ترجمہ. یہ ایک زبان کے لفظوں کو دوسری زبان کے الفاظ میں سجا دینے کا نام ترجمہ ہے، جسے ہم ٹرانسلیشن کہتے ہیں. تو یہ ٹرانسلیشن ہوا ہے، ایکسپلینیشن نہیں ہوا. ترجمہ ہوا ہے، ابھی وضاحت نہیں ہوئی. کل نفس، ہر نفس. دیکھیں یہاں پر اللہ نے کل انسان نہیں کہا، حالانکہ ہر انسان موت کا مزہ چکے گا. نفس ایک جامع لفظ ہے جو صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ جن کو بھی شامل ہے، جانور کو بھی شامل ہے،
پرندے کو بھی شامل ہے، کیڑے مکوڑے کو بھی شامل ہے، یہاں تک کہ چونٹی اور دیمک کو بھی شامل ہے، کیونکہ لفظ نفس عام ہے۔ نفس کا معنی کیا ہے؟ جان۔ جب جان کسی میں ہوتی ہے تو وہ جاندار بن جاتا ہے، اور کسی میں جان ہوتی ہے تو وہ جانور بن جاتا ہے۔ جانور کا مطلب ہی کیا ہے؟ جس کے اندر جان ہے۔ اب انسان بھی اس اعتبار سے جانور ہی ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی جان ہے، مگر انسان اپنے لیے یہ لفظ برداشت نہیں کرتا۔ آپ کسی کو بھڑکانا چاہو یا خواہ اس سے دشمنی حاصل کرنا چاہو تو بس اتنا کہہ دو کہ آپ تو ایک جانور ہیں، تو وہ کہے گا کسے جانور بولے؟ تم جانور ہو، ٹھیک ہے، میرے اندر بھی جان ہے، میں بھی جانور ہوں، آپ کے اندر بھی جان ہے، آپ بھی جانور ہیں، جان آ گئی تو جانور بن گئے۔ مگر یہ لفظ ایسے جان والے کے لیے، ایسے جاندار کے لیے، ایسے علیو کے لیے ہو گیا جو انسان نہیں ہے۔ انسان اگرچہ کہ جانور ہے مگر اسے جانور نہیں کہا جائے گا، بلکہ اسے انسان کہا جائے گا۔ تو ہر انسان کو مرنا ہے، جنات میں سے ہر جن کو مرنا ہے، جانوروں میں بھی ہر جانور کو مرنا ہے، پرندوں میں بھی ہر پرندے کو مرنا ہے، رینگنے والے کیڑوں مکوڑوں میں ہر ایک کو مرنا ہے۔ قرآن کبھی ادھوری بات نہیں کرتا، قرآن کی بات میں کمال ہوتا ہے، غایت درجے کا کمال ہوتا ہے۔ کوئی نقص، کوئی کمی قرآن کے لفظوں میں نہیں بتائی جا سکتی ہے، بلکہ پوری ایکوریسی ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو اسی لیے بجائے انسان کے نفس کا لفظ لایا ہے، کل نفس، ہر نفس کو۔ اب ہم انسان بیٹھے ہوئے، انسان مکلف ہے۔ مکلف کا معنی کیا ہے؟ ذمہ دار، ریسپانسبل ہے انسان، جبکہ جانور مکلف نہیں ہے۔ مکلف عربی کا لفظ ہے جو شریعت میں بولا جاتا ہے۔ بچہ مکلف نہیں ہے کیونکہ وہ ذمہ دار نہیں ہے، پاگل مکلف نہیں ہے، وہ بھی ذمہ دار نہیں ہے۔ کون ہے مکلف؟ بالغ بھی ہو اور عاقل بھی ہو۔ بالغ یعنی میچورڈ ہو اور عقل مند بھی رہے، پاگل نہ رہے۔ تو اگرچہ کہ یہ لفظ ساری مخلوق کو شامل ہے، مگر بطور خاص انسان کو نصیحت کی گئی ہے۔ کیا انسان تو موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ اس میں بھی نزاکت دیکھیے، اللہ کی باتوں میں کتنی نزاکت ہے۔ پروردگار چاہتا تو یوں کہہ دیتا کہ کل نفس تموت، ہر انسان، ہر نفس کو مرنا ہے۔ مرنے کی بات ہی ہو رہی ہے مگر مزے کی بات ہو رہی ہے۔ کیا مزے کی بات ہے؟ ہر انسان موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ذائقۃ کا معنی چکھنے والا، چونکہ لفظ نفس جو ہے لفظ عربی میں مؤنث، اردو میں مذکر، اردو میں مذکر میرا نفس کہیں گے، مگر عربی میں یہی لفظ مؤنث ہو جاتا ہے، اسی لیے ذائقۃ، یہ جو تا ہے یہ تائے تانیث ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے۔ تو ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، کسی کو اس سے رستگاری نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے۔ رستگاری کا معنی بچ جانا، اسکیپ ہو جانا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے، کوئی بچنے والا نہیں، ہر ایک موت کا مزہ چکھے گا۔
اب موت کا مزہ کیا ہے؟ موت میں تو انسان مر جاتا، پھر مزہ کیا ملے گا اسے سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک نمونہ ہمارے پاس رکھ دیا ہے۔ کیا نمونہ؟ نیند میں مزہ ملتا ہے کیا؟ بڑے مزے کی نیند سویا بولتا، حالانکہ نیند میں کچھ کھاتا بھی نہیں، چکھتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، سنتا بھی نہیں، خواب دیکھتا ہے مگر آمنے سامنے کی چیزیں نہیں دیکھتا، مگر جاگنے کے بعد کیا بولتا؟ بڑے مزے کی نیند سویا۔ ساؤنڈ سلیپ، ساؤنڈ رہا تو سلیپ بھی چاہیں گے نہیں سے، مگر سلیپ کو ساؤنڈ سلیپ بولتا، بڑے مزے کی نیند سویا، سو کر اٹھ جاتا۔ جب نیند میں مزہ ہے، یہ موت تو اس کی بڑی بہن ہے، اس میں بھی بڑا مزہ ملے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ الموت اخو النوم، موت جو ہے نیند کی بہن ہے۔ تو نیند چھوٹی بہن، موت بڑی بہن۔ چھوٹی بہن سے سب لوگ پیار کرتے، بڑی بہن سے سب لوگ گھبراتے، کیونکہ وہ بڑی ہے۔ مجھے نیند نہیں آتی، اس کے لیے کوئی علاج بتاؤ، تو ہم بھی علاج بتاتے، بھائی سر کو ذرا ناریل کا تیل ڈالو، ذرا خشخش کھاؤ، یہ ٹیبلٹ ملتا کھاؤ، کچھ نہ کچھ ذرا محنت کرو، نیند آئیں گی، کچھ نہ کچھ بتاتے۔ اگر کوئی آپ سے بولا موت ہی نہیں آتی، دعا کرو نا، جی ایسی باتیں نہیں کرنا بھائی، بولے ایسی بات نہیں کرنا۔ جبکہ یہ چھوٹی بہن، نیند چھوٹی بہن، موت بڑی بہن۔ چھوٹی بہن کو سب سینے سے لگاتے اور بڑی بہن سے سب گھبراتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں موت بھی آتی نہیں نا مجھے، مگر دل سے نہیں بولتے، صرف زبان سے بولیں۔ کہتے ہیں ایک بوڑھی وزن اٹھا کر بہت تنگ آ گئی، کپڑے لے کے جاتی تھی، بوجھ کپڑے رکھ کر درخت کے نیچے بولی موت بھی آتی نہیں نا، اسرائیل بھی آتے نہیں نا، یوں ہی بولی، دل سے نہیں بولی۔ وہاں پہ ایک شریر لڑکا تھا، وہ شریر لڑکا چہرے پہ کالک لگا لیا، چہرے کو کالا بنا کر عجیب غریب انداز میں آ کے، اے میں آ گیا، موت کے فرشتے کو تم بلائی نا، میں آ گیا ہوں۔ تب پریشان ہو گئی بوڑھی، بول نہیں میں اس لیے بلائی، یہ بوجھ بہت بڑھ گیا ہے، اسے اٹھا کر میرے سر پہ رکھ کر فوراً چلے جاؤ تم بولی۔ یہ وزن تھا اس لیے میں بلائی، کیونکہ آپ ہر جگہ رہیں گے نا، موت کے فرشتے ہیں، بس یہ وزن اٹھا کر رکھ دو، بس اس کے بعد میں یاد نہیں کروں گی تم کو۔ تو یہ ایک لطف کی بات ہے۔ بہرحال موت یہ برحق ہے۔ دیکھیے موت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ یہ جو کافر ہے جنت کا انکار کرتا، دوزخ کا انکار کرتا، فرشتوں کا انکار کر دیتا، پیغمبروں کا انکار کرتا، خدا کا بھی انکار کر دیتا ہے، مگر موت کا انکار کرنے والا کوئی کافر بھی نہیں ملے گا۔ کافر بھی کہے گا کہ موت تو ہے، البتہ موت کے بعد جو دوبارہ زندگی ہے اس کے بارے میں کافر کو ہم سے اختلاف۔ کافر کہتا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، ہم مٹی بن جائیں گے، تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ دوبارہ زندہ ہونے میں اسے شک ہے، لیکن مرنے میں اسے شک نہیں۔ تو موت ایسی یقینی چیز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص ہے جو حق بات سے گھبراتا ہے، حق بات سے گھبراتا ہے، تو آپ نے جواب دیا موت حق ہے، اس سے گھبراتا ہے، کیونکہ مومن ڈرتا ہے کہ مرنے کے بعد میرا حال کیا ہوگا، میرے گناہوں پہ میری پوچھ ہوگی، اس لیے گھبرا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ تو موت برحق ہے، اس میں دو رائے نہیں۔
دو رائے نہیں ہے، سب کی ایک ہی اوپینین، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، کسی کا جھگڑا نہیں، موت برحق ہے۔ مگر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو ایک مزیدار چیز بتایا ہے، لیکن کیسا مزہ رہے گا؟ ہر چیز مزیدار ہے، یہ جو کریلا ہے یہ بھی مزیدار ہے، مگر اس کا مزہ کیا ہے؟ کڑوا۔ کڑوا پن بھی تو ایک مزہ ہے، ایسا نہیں بول سکتے اس میں مزہ نہیں ہے، بول سکتے کیا؟ اس کا مزہ کیسا ہے پوچھے تو بولے گا اس کا مزہ کیسا ہے؟ کڑوا ہے اس کا مزہ۔ آم کا مزہ میٹھا ہے، آم میں بھی مزہ اور کریلے میں بھی مزہ۔ اسی طرح مومن بھی موت کا مزہ چکھتا ہے، کافر بھی موت کا مزہ چکھتا ہے۔ مومن موت کا مزہ اس طرح چکھتا ہے کہ مصطفیٰ کو دیکھتا رہتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، اور کافر عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر پریشان رہتا ہے، اس کی روح کو گرفتار کر کے فرشتے نکالتے ہیں، اسے بھی مزہ ملتا ہے۔ دونوں چیزوں کا مزہ ملتا ہے، انڈا کھانے میں بھی مزہ ہے، ڈنڈا کھانے میں بھی مزہ ہے، دونوں میں بھی مزہ ہے۔ انڈا کھاتا ہے اسے الگ مزہ ہے، کوئی ڈنڈا کھاتا ہے اس میں بھی محسوس ہوتا ہے نا۔ تو کافر بھی موت کا مزہ چکھتا، مومن بھی موت کا مزہ چکھتا۔ تو روح جو قبض کی جاتی ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا پن روح جو قبض کی جاتی ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم بھیگے ہوئے کپڑے کو، تر کپڑے کو کانٹوں پہ ڈال دو، تر کپڑوں کو کانٹوں پہ ڈال دو، پھر اس کو نکالو تو جو اذیت ہوگی، یہ کیفیت ہے روح کے نکلنے کی۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ مسکے سے بال جس طرح نکلتا ہے اس طریقے سے مومن کی روح نکل جاتی ہے۔ اب کیسے دونوں میں تطبیق ہونا، یعنی دونوں کو کیسے ٹیلی کرنا؟ ایک صاحب کو بڑا شبہ ہو گیا، یہ بات صحیح ہے وہ بات صحیح، کیونکہ موت کی سختی بڑی زبردست ہے۔ سکرات کا عالم یہ ہے کہ ببول کے کانٹوں پر تر کپڑے کو، بھیگے کپڑے کو ڈال دو، جب کھینچیں گے تو کپڑے کی حالت کیا ہوگی؟ تار ہو جائے گا۔ تو تار ہو جائے گا، اور یہ آٹے میں سے بال نکالنا، مسکے میں سے بال نکالنا بہت آسانی سے مومن کی روح نکل جائے گی۔ تو دونوں کی تطبیق کیا ہے؟ سوچتا رہا۔ عاشق رسول تھا، خواب میں دیکھا، ایک بزرگ کو دیکھا خواب میں، پوچھا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا تم سورہ یوسف پڑھو، سورہ یوسف پڑھو۔ خواب میں عاشق رسول، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنے لگا، یا رسول اللہ بتائیے، آپ ایسا بھی کہتے ہیں اور آپ نے ویسا بھی کہا ہے، مومن کی روح بڑی آسانی سے نکلے گی، تو جب مرحلہ ہے تو دیکھیے اب راستہ طے کرنا ہے، 10 کلومیٹر طے کرنا ہے، 2 آدمی طے کرتے ہیں تو دونوں کو ایک ساتھ دقت ہوگی، ایک کو بڑی آسانی ہوتی ہے اور ایک کو بڑی دقت ہوتی ہے، یہ کس طرح؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ یوسف پڑھ۔ اب اٹھ کر سورہ یوسف پڑھتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یعنی سورہ یوسف کو سمجھ کے پڑھ رہا ہے وہ بندہ، مگر بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کیا ہو گیا؟ میرے سرکار نے کہا سورہ یوسف پڑھ، بات سمجھ میں آ جائے گی، میں پڑھ رہا ہوں مگر بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔
آخر اس وقت جو ایک اللہ والے تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، ان کے پاس جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا واقعی سورہ یوسف میں اس کا جواب ہے حضرت، سمجھ میں نہیں آتا، کئی دنوں سے پڑھ رہا ہوں، میں پوری توجہ سے پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا سورہ یوسف میں کیا ہے؟ سورہ یوسف میں ہے کہ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بے اختیار یوسف علیہ السلام کی بڑائی بولنے لگ گئیں، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے رکھ لیا۔ خطانہ کا معنی ایک بار کاٹنا نہیں، ٹکڑے ٹکڑے بنا دینا۔ مگر ان کو احساس ہوا کیا، ہاتھ کٹ گیا، خون ٹپک رہا ہے، فوارے اڑ رہے خون کے، چھری سے ہاتھ میں لیمو ہے، لیمو کے بجائے انگلیوں پہ چلے گیا، چھری انگلیوں پہ چلی گئی، تیز چھری تھی، انگلیاں کٹ رہی ہے مگر کچھ درد نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ یوسف کے حسن کو دیکھا تو مگن ہو گئے۔ ارے حسن یوسف کو دیکھ کر وہ عورتیں مگن ہو گئیں، تجھے دیدار مصطفیٰ ہوگا روح نکلتے وقت تو کیسے مگن نہیں ہوگا؟ پھر تیری روح آسانی سے کیوں نہیں نکل گئی؟ ارے یہ تھا جواب، میں نہیں سمجھ پایا۔ جب یوسف کو دیکھ کر انگلیوں کے کٹ جانے کی تکلیف عورتوں کو محسوس نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے حسن نے ان کو اس طریقے سے حیران کر دیا، مست و مگن ہو گئیں۔ اور یہاں تم کو تمہارے آقا کی زیارت نصیب ہوگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا تمہیں، تو حضور کو دیکھتے رہیں گے، فرشتے تمہاری روح کو نکال لیں گے، وہی کانٹوں سے جس طرح کپڑا نکلتا ہے اس طریقے سے روح نکلے گی، مگر تمہیں درد نہیں ہوگا کیونکہ تم دیدار مصطفیٰ میں مگن رہو گے۔ تو موت کا مزہ دونوں چکھتے ہیں، مومن بھی چکھتا ہے، کافر بھی چکھتا ہے، مگر اس کا مزہ آم کی مٹھاس ہے اور اس کا مزہ کریلے کی کڑواہٹ ہے۔ یہ بس مثال کے لیے بول رہا ہوں، ورنہ کریلا بھی بہت فائدے کی چیز۔ آج بطور علاج لوگ کریلا سویرے سویرے کریلے کا رس پیتے، کیوں پیتے ہیں؟ بھئی شکر کو بھگا دیتا ہوں، اس لیے ہم سویرے سویرے کریلے کا رس پیتے ہیں۔ اتنی کڑوی چیز، مگر جب اس کا فائدہ معلوم ہو گیا تو وہ چیز مزیدار ہو جاتی۔ فائدہ معلوم ہونا، اسی طرح جسے عبادت کا فائدہ معلوم ہو گیا، عبادت اس کے لیے آسان ہو گئی۔ سخاوت کا فائدہ معلوم ہو گیا، سخاوت اس کے لیے آسان ہو گئی۔ جہاد کا فائدہ معلوم ہو گیا، جہاد اس کے لیے آسان ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا فائدہ معلوم ہو گیا، ماں باپ کی خدمت آسان۔ فائدہ معلوم ہونا انسان، جب فائدہ معلوم ہوتا ہے تو کام کرنے میں آسانی ہو جاتی، جب فائدے ہی سے بے خبر ہے تو پھر وہ کام بہت اسے گراں دکھتا ہے۔ بچہ چھوٹا ہے، 7ویں 8ویں پڑھتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی اسے پڑھنے میں، ماں باپ بولتے بیٹے پڑھ، میں تجھے یہ دیتی ہوں وہ دیتا ہوں، لیکن وہی بچہ جب ڈگری لیول میں آ جاتا تو کبھی کبھی باپ بھی کہتا 2 بج گئے رات کو، ذرا سو جا بیٹا، نہیں پڑھنا ہے، کیوں اسے معلوم ہے پڑھنے میں کیا فائدہ ہے۔ اگر میں پڑھوں گا تو میرے نمبرات زیادہ آئیں گے اور مجھے اچھی نوکری ملے گی، جو بھی وہ سوچتا ہے۔ فائدہ معلوم ہوا تو کام کرنا آسان ہے، تو عبادت کا فائدہ معلوم ہو جائے تو عبادت آسان ہو جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ موت ایک یقینی چیز ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اب یہ موت کیا ہے؟ موت کا معنی فنا ہو جانا نہیں ہے، موت کا معنی ہے جدائی۔
کس چیز کی جدائی؟ روح جسم سے جدا ہو گئی. افتراق الروح عن الجسد، یہی موت کا ڈیفینیشن ہے. جسم سے روح باہر آ گئی. روح تو مرتی نہیں ہے، جسم پہلے ہی سے مرا ہے. روح کے کنیکشن کی وجہ سے زندہ تھا، جب ڈسکنیکٹ ہو گیا، روح باہر ہو گئی تو جسم اپنی اصلی حالت پہ آ گیا. اب جسم کیا ہو گیا؟ اس کا نام مردہ ہو گیا، اس کا نام لاش ہو گیا، اس کا نام میت ہو گیا، انتقال ہو گیا کسی انسان کا. اب ان کا نام کچھ بھی رہے، کریم رہے، رحیم رہے، جبار، عبد الجبار رہے، جو بھی رہے، ہم کیا بولیں گے؟ لاش کب آتی بولیں گے، ان کا نام نہیں بولیں گے. فلاں صاحب، زید صاحب، ان کا انتقال ہو گیا. وہ زید صاحب ہسپتال سے کب آئیں گے؟ نہیں، ابھی باڑی نہیں آئی، ابھی لاش نہیں آئی، ابھی میت نہیں آئی. ایسے الفاظ، یعنی الفاظ ہی بدل جاتے ہیں. کیوں؟ اصل میں جو زید صاحب تھے وہ تو جسم سے باہر ہو گئے. یہ جو ہے پنجرہ رہ گیا، پرندہ نکل گیا. روح ایک پرندہ ہے، جسم ایک پنجرہ ہے. تو جب پرندہ نکل گیا تو خالی پنجرہ رہ گیا. اب یہ جو جسم ہے یہ بھی قابل احترام ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسر عظم المیت کا کسرہ حیا، کسی مرے ہوئے شخص کی ہڈی کو توڑ دینا بالکل ایسا ہی گناہ ہے جیسا گناہ کسی زندے انسان کی ہڈی کو توڑنا. غسل میں بھی سختی سے کام نہیں لینا چاہیے، جتنی ضرورت ہے اتنی حرکت دینا. زور سے لڑکانا، بڑی بے دردی سے یہ سمجھنا ارے یہ تو مر گیا اب کیا ہے. اس کے جسم کا احترام بھی ضروری ہے. اس کے جسم کے احترام کی وجہ سے اسے غسل دیا جاتا ہے. اور غسل میں بھی کوئی کمی نہ رہے. اگر میت کے غسل میں کمی ہو گئی تو جو زندہ ہے وہ ذمہ دار بن جائے. پھر اس کے بعد اسے کفن پہنایا جائے. ارے یہ تو میت نہ، کون سا بھی کپڑا نہیں، پاک اور صاف ہونا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ سفید رہے. پھر اس کے بعد اس کو جنازے کے صندوق میں رکھیں گے، کاندھوں پہ لے کے جانا ہے اسے. اتنا ادب و احترام ہے اس کا. امام ہمیشہ سامنے لیکن میت اس کے سامنے، امام پیچھے. میت سامنے، ایسا نہیں میت کو پیچھے رکھ کر امام صاحب میں سامنے کھڑوں، آپ بولے تو زندوں کے سامنے کھڑوں. یہ چلے گیا دنیا سے. اب اس کی عزت بڑھ گئی ہے، اس کی عزت بڑھ گئی. تو میت سامنے ہے، پیچھے امام، امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی حضرات. تو کاندھوں پہ لے کے جانا، ہاتھ میں پکڑ کے بھی لے جا سکتے ہیں لیکن اس کی اجازت نہیں، خلاف سنت ہے. کاندھے پہ رکھنا ہے، پھر کاندھے بدلنا ہے. دوسرا آدمی آ کے لیتا، تیسرا آدمی لیتا. تو یہاں تک کہ بڑے وقار کے ساتھ اسے خبر میں اتار کر اس کی خبر کو بند کرتے ہیں. جب خبر میں اتارتے ہیں تو اس وقت کیا پڑھا جائے؟ اکثر لوگ تو پڑھتے نہیں ہوں گے کیونکہ ایسی چیخ پکار ہوتی، وہاں پر سب مفتیاں بن جاتی، ادھر رکھو ادھر رکھو. یہ وہ اندر اترنے والے پریشان ہو جاتے، کس کی بات سنیں گے، کس کی بات سنیں گے، کس پہ عمل کریں گے. بیک وقت چار باتیں ہوں تو کیا کریں گے؟ بعض جگہ ایسا نہیں ہوتا مگر اکثر جگہ ایسا ہوتا ہے. جسے بات کرنے کی کہیں بھی پرمیشن نہیں، وہاں پرمیشن مل جاتے سے روکنے والا کوئی بھی نہیں. بھائی ذرا یہاں دیکھو، یہاں دیکھو، نہیں ادھر دیکھنا، کہاں دیکھنا سمجھ میں نہیں آئے گا. بہرحال جب میت کو رکھیں گے خبر میں تو پڑھنا ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ.
بسم اللہ، اللہ کے نام لے کر میرے بھائی تجھے میں رکھ رہا ہوں، وعلی ملت رسول اللہ، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق تجھے رکھتا ہوں۔ پھر اس کی خبر تیار ہو کہ ہم باہر ہیں، خبر میں کیا چل رہا ہے اس کی ہمیں خبر نہیں، تو خبر میں کیا چلے گا اس کی خبر کون دے گا؟ دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسدان نہیں دے سکتا، مگر پیغمبر غیب دان دے سکتا ہے۔ ہمارے نبی ہی بتا سکتے ہیں کہ تم دفن کر کے جا رہے ہو تو المیت ان المیت لیسمع خرع نعال، یعنی جوتوں کی سرسراہٹ جو ہے اسے بھی میت اندر سے سن لیتا ہے۔ باہر لوگ چل کے جاتے نا، چلنے کی جو آہٹ ہے اسے اندر سنتا ہے۔ پھر اس کے بعد دو فرشتے آتے، ایک کا نام منکر، دوسرے کا نام نکیر۔ منکر نکیر، منکر ہی بولا، منکر نہیں بولنا، منکر بولیں گے تو انکار کرنے والا ہو جائے گا۔ تو منکر نکیر دو فرشتے آتے ہیں، آ کر 3 سوالات کرتے ہیں، پھر اس کی خبر یا تو جنت کا باغ بن جاتی ہے یا دوزخ کا گڑھا بن جاتی ہے۔ باہر والا یہ سمجھتا ہے کہ بس اندر گڑھا ہے، پھر دوسری خبر کے لیے کھودتے ہیں تو گڑھا ہی نظر آتا ہے۔ یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ ہمارے حق میں گڑھا ہے مگر مرحوم کے حق میں وہ جنت کا باغ ہے، اس کے عمل کی وجہ سے، اس کے ایمان کی وجہ سے۔ اور کسی کی خبر دوزخ کا گڑھا ہے اس کے کفر کی وجہ سے، اس کے ظلم کی وجہ سے۔ تو بہرحال انسان کی جو زندگی ہے یہ بہت مختصر زندگی ہے۔ ابتدا کا نام ہے پیدائش اور انتہا کا نام ہے موت۔ اب دونوں سرٹیفکیٹ ملتے ہیں ہمارے پاس، پیدا ہوتے ہی برتھ سرٹیفکیٹ، موت ہوتے ہی ڈیتھ سرٹیفکیٹ۔ اب ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے بعد کوئی سرٹیفکیٹ نہیں۔ سب سے پہلی سرٹیفکیٹ جو انسان کو ملتی ہے بغیر محنت کے ملتی ہے، برتھ سرٹیفکیٹ۔ ہر سرٹیفکیٹ کے لیے محنت کرنا، محنت، ٹی سی ملنا ہے تو اسکول میں پڑھنا، مگر اس میں کوئی ضرورت نہیں، پیدا ہوتے ہی مل جاتی۔ اور اس میں بھی ڈیتھ سرٹیفکیٹ تیار ہو رہا ہے، لیکن جس کا سرٹیفکیٹ تیار ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، بے خبر ہے، وہ جا کے خبر میں آرام کر رہا ہے یا اس کی جھڑتی دے رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے۔ تو انسان کی یہ جو زندگی ہے، دنیاوی زندگی، کب سے کب تک ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو موت ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور پیدائش جو ہماری ہوئی یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر عرض کرتا ہے، لائی حیات آئی خزا لے چلی چلے۔ یہ ہماری جو حیات ہے، ہماری زندگی، وہ لے کر آئی دنیا میں ہم کو، پھر موت آ کر ہم کو لے چلی دنیا سے۔ لائی حیات آئے، لائی حیات آئے، خزا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ میر ذوق کا شعر ہے، اپنی خوشی سے بھی نہیں آئے، اپنی خوشی سے بھی نہیں چلے، مگر جتنے دن رہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا، اختیار دیا کہ آخرت کو سنوارنا تیرے ہاتھ میں ہے، بگاڑنا تیرے ہاتھ میں ہے۔ اگر تیرا عمل اچھا ہے تو تو آخرت کو سنوارے گا، تیرا عمل برا ہے تو تیری آخرت کو بگاڑ لے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتا ہے۔ بندہ جیسا ارادہ کرتا ہے، جو عمل کرنا چاہتا ہے، اللہ وہ عمل اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ حلال طریقے سے میں کماؤں گا، یہ بندہ سوچے تو حلال طریقے سے کمانا اس کے لیے آسان ہو جاتا۔ نہیں میں چوری کر کے لوٹ کر ہی کماؤں گا، یہ ارادہ کر لیا تو چوری کرنا، لوٹنا
وہ راستہ بھی اسے مل جاتا ہے. مگر حلال کمانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب، اور لوٹ مار کر کے چوری سے کمانے والے کے لیے اللہ کا عذاب ہے. تو آیت کریمہ کا بس کچھ حصہ وضاحت میں آیا ہے، باقی حصہ انشاءاللہ آئندہ محفل میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب کائنات ہم پر تیری خاص رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اے رب کریم ہمارے حق میں ہماری موت کو آسان بنا. اے پروردگار ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جو عمل ہمیں ہماری موت کے بعد فائدہ دینے والے ہیں، اور ہر اس عمل سے ہمیں دور کر دے جو عمل موت کے بعد ہمیں نقصان پہنچانے والا ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.